محترم سامعین و ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے عزیز چینل پہ خیر مقدم ہے۔ اس چینل پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نیٹ جارب کی تیاری کرائی جاتی ہے، اسی سے متعلق یہ ایک سیریز چل رہی ہے۔ میر ببر علی انیس نام معلوم ہے، میر ببر علی تخلصی انیس رکھتے تھے۔ وہ پہلے حسی تخلص کرتے تھے، ناصح کے کہنے پر حسی سے بدل کر انیس استعمال کرنے لگے۔ والد کا نام میر مستحسن خلیق، دادا میر حسن، میر غلام حسن حسن جو ہیں، پردادا میر غلام حسین ضاحک۔ مقام پیدائش محلہ گلاب باڑی فیض آباد۔ سال ولادت امیر احمد علوی نے 1216، مولانا شبلی تقریباً 1218، اکبر حیدری کاشمیری 1218 بمطابق، یعنی 1218 جو ہوگا وہ 1803 اور یہی مانا جاتا ہے 1803۔ مسعود حسن رضوی ادیب 1220 قرار دیے ہیں ہجری کے اعتبار سے۔ عدد میں اختلاف ہے، جو سال وفات ہے اس میں اتفاق ہے 1874۔ 29 شوال جمعرات کو غروب آفتاب سے قبل ہوا تھا اور رات میں ہی غسل وغیرہ دے دیا گیا تھا اور دوسری صبح میں ہی دفنایا گیا تھا۔ استاد کا نام یاد رکھیں۔ شاعری میں میر مستحسن خلیق تھے، علوم متداولہ میں میر نجف علی فیض آبادی، عربی انہوں نے پڑھی مولوی حیدر علی سے۔ میر انیس کا خاندان کم از کم 5 پشتوں سے شعر و ادب کا خاندان تھا اور انہیں یہ جو شاعری ملی تھی یہ ورثے میں ملی تھی۔ باپ نے نصیحت کی کہ غزل کو سلام کرو اور دین و دنیا دونوں کو سنوارنے والی شاعری سے اپنا مستقبل روشن کرو، تو والد صاحب کے ہی کہنے کی وجہ سے انہوں نے مرثیہ اختیار کیا، ورنہ ان کی شاعری کا آغاز جو ہوا ہے وہ غزل میں ہوا ہے۔ انیس نے اپنا پہلا جو مرثیہ اکرام اللہ خان کے امام باڑے واقع محلہ نخاس میں پڑھا۔ میر انیس نے پہلے رباعی، پھر سلام اور اس کے بعد مرثیہ پڑھا تھا اس امام باڑے میں۔ امجد علی شاہ کے دور میں 1842 یا 47 میں کسی وقت یا سے کچھ پہلے مستقل طور پر لکھنؤ آ گئے۔ سفر وغیرہ کا کیا ہے؟ اسفار انیس مرثیہ پڑھنے ہر سال پٹنہ جاتے تھے اور پہلا جو ان کا سفر ہوا تھا 1859 میں، تو دیکھیے 1857 کے بعد ہی ہوا ہے۔ الہ آباد و بنارس، اور آخری سفر جو ان کا ہوا ہے وہ حیدرآباد دکن کا سفر تھا۔ وہ نواب طغور جنگ کی دعوت پر 2 مارچ 1871 کو لکھنؤ سے روانہ ہوئے اور 11 مارچ 1871 حیدرآباد پہنچے۔ یہاں پہ خاطر تواضع اچھی ہوئی، بہت سارے لوگ آئے ملنے کے لیے بھی، دیکھنے کے لیے بھی، اور ان کی مجلسیں سے یہاں لگی، لیکن یہاں طبیعت ان کی کچھ ناساز ہو گئی، پھر واپس جانا پڑا۔ حیدرآباد میں طبیعت خراب ہو گئی، آخر کار 24 محرم 1288 ہجری بمطابق 15 اپریل 1871 کو انیس حیدرآباد سے لکھنؤ کے لیے روانہ ہو گئے اور کم و بیش 3 سال بعد 1874 میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میر انیس رعایت لفظی کو پسند کرتے تھے، ایراد مضمون اور ضعیف روایتیں اکثر بعد ہی ہیں۔ میر انیس مرثیہ کہنے کے ساتھ ساتھ مرثیہ پڑھنے پر بھی محنت کرتے تھے، یعنی مرثیے کو پڑھنا کیسے ہے، اسے سننے میں کیسے اچھا بنانا ہے۔ آواز میں شیرینی و مٹھاس اور دلکشی تھی۔ انیس اپنی آواز کو میں باعث نغمے سنجی بلبل ہوں کہتے، یعنی ان کی آواز میں مٹھاس تھی۔ اور شعر میں پڑھنا کیسے ہے، اشارے کیسے کرنا ہے، یعنی جیسچر کا استعمال کیسے کرنا ہے، آنکھوں کا یا ہاتھ وغیرہ کے اشاروں کا استعمال کرنا بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ ادیب نے لکھا ہے کہ ایکٹنگ کا یہی کمال ہے جو میر انیس کو قدرت نے اور دوسروں کو میر انیس نے سکھایا۔ میر انیس ممبر پر بیٹھ کر تحت اللفظ پڑھنے کے موجد تو نہ تھے، لیکن ان سے پہلے تحت اللفظ خوانی کو فن کی حیثیت حاصل نہ تھی۔ میر صاحب نے نہ صرف اس کو ایک مستقل فن بنا دیا بلکہ مرثیہ گوئی کی طرح مرثیہ خوانی کو بھی درجہ کمال پر پہنچا دیا، جس سے آگے بڑھنا ممکن نہ ہوا۔
انیسیات یہ مسعود حسین رضوی ادیب کی ہے، صفحہ نمبر 44 پہ ہے۔ تحت یعنی بس الفاظ کو الفاظ کی طرح پڑھنا، تحت اللفظ بغیر ترنم وغیرہ کے بغیر گنگنائے پڑھنا، جیسے غزل ابھی کے جو مشہور شاعر تھے ابھی جو گزرے ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ کون ہیں ابھی جو گزرے ہیں؟ ہاں، تو راحت اندوری جیسے غزل پڑھتے ہیں اسی کو پڑھنے کو تحت اللفظ کا۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھی تو انیس سے پہلے مرزا دبیر کا مطالعہ کر کے دبیر کو انیس پر فوقیت دی، یعنی انیس کے بارے میں لکھنے سے پہلے انہوں نے مرزا دبیر پہ گفتگو کی ہے، تو اس طرح ترتیب کے اعتبار سے بھی فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ جبکہ مولانا شبلی نعمانی نے موازنہ انیس و دبیر میں جدید دور کے نئے رجحانات اور تقاضوں کو انیس کے کلام میں دیکھ کر انیس کو اولیت کا درجہ دیا۔ ان کی مرثیہ نگاری میر ببر علی انیس کو دشت کربلا کا عظیم ترین سیاح قرار دیا گیا ہے۔ ان کی مرثیوں کی تعداد 1200 کے لگ بھگ بیان کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کئی نایاب اور غیر مطبوعہ مراثی ہیں۔ اس کے علاوہ رباعیات کی تعداد جو ہے 600 ہے، 600 کے برابر ہے۔ میر انیس کی کئی مراثی میں معجزاتی کرشمہ کاری کا عنصر ملتا ہے۔ آپ کے ایک نواسے میر عارف کی تحریری یادداشت سے پتہ چلتا ہے کہ 1857 کے اواخر میں میر انیس نے 157 بند یعنی 1182 مصروں کا یہ شاہکار مرثیہ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے ایک ہی شب میں لکھا اور اپنے خاندان کے عشر مجالس میں پڑھا۔ میر انیس ان 3 اولادوں میں بھی میر نفیس جو ہیں ان کا مرثیہ سب سے اعلیٰ پیمانے کا ہے۔ ان کے سلسلے میں اقوال تو آپ لوگ کو یاد ہی ہوں گے، کئی سارے اقوال آپ لوگ پڑھ چکے ہیں۔ ان کے مراثی کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ سید امام جو ہیں کاشف الحقائق میں لکھتے ہیں، امداد حسن نے میر انیس کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ انگریزی میں رزمی جو شاعری ہوتی ہے اس کو اپیک پوئٹری بولتے ہیں، EPIC ایپک جو بولتے ہیں، اور رزمی شاعر کو ایپک پوئٹ کہتے ہیں۔ پس میر صاحب یعنی میر انیس کو اصطلاح انگریزی کے مطابق ایک اپیک پوئٹ تھے۔ 3 شعرائے نامی ہومر، ورجل اور فردوسی میں ابو الشعراء ہیومر ہی ہیں، جس کے ساتھ میر صاحب کا موازنہ نئے صورت رکھتا ہے۔ جو 3 بڑے شاعر ہیں الگ انگریزی کے ہیں، ہیومر، ورجل اور فردوسی فارسی کے، ورجل عربی کے، تو ان تینوں میں جو ان کا موازنہ ہے وہ ہیومر سے ہی ہے، ورنہ ورجل جو ہیومر کا متبع ہے میر انیس کا ہرگز ہم پلہ قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ اس میں ہم پائیگی کا استحقاق فردوسی کو حاصل ہے۔ میر صاحب کو فردوسی ہند کہنا بے شک میر صاحب کی ایک بڑی ناقدر شناسی ہے، یعنی اگر ہم فردوسی سے کے برابر ان کو قرار دیتے ہیں تو یہ ان کی ناقدری ہوگی۔ میرے خیال میں ہیومر ایک بڑا رزمی شاعر تھا، لیکن اگر ہیومر شعر تھا تو بے شک میر صاحب جو ہیں وہ سوا شعر تھے، اور کیوں ان سے بڑھے ہوئے تھے یہ آگے کہہ رہے ہیں۔ اس افروزنی کی وجہ یہ تھی کہ میر صاحب خود نفس قوت شاعری میں ہیومر سے زیادہ تھے، یا یہ کہ میر صاحب کو سبجیکٹ یعنی شاعری کا موضوع ایک ایسا واقع بزرگ ہاتھ لگا جس کا جواب دنیا میں نظر نہیں آتا، یعنی اس سے برتر ہونے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر قوت شاعری رکھی ہوئی تھی، دوسری یہ کہ جو ان کا موضوع تھا وہ واقعات بزرگ ہے، تو اس اعتبار سے مولانا الطاف حسین حالی نے انیس کے کمال شاعری کا اعتراف کیا ہے۔ بیان کرنے کیا کہا ہے یہ دیکھیے، بیان کرنے کے نئے نئے اسلوب اردو شاعری میں کثرت سے پیدا کر دیے، ایک ایک واقعے کو 100 طرح سے بیان کر کے قوت متخیلہ کی جولانیوں کے لیے ایک نیا میدان صاف کر دیا، اور زبان کا ایک معتد بے حصہ جس کو ہمارے شاعروں کے قلم نے مس تک نہ کیا تھا اور جو محض اہل زبان کی بول چال میں محدود تھا، اس کو شعراء سے روشناس کرا دیا۔ انیس کے ہر لفظ اور ہر محاورے کے آگے سب کو سر جھکانا پڑتا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد آب حیات میں لکھتے ہیں،
میر انیس صفائی کلام، لطف زبان، چاشنی محاورہ، خوبی بندش، حسن اسلوب، مناسبت مقام، طرز ادا اور سلسلے کی ترتیب میں جواب نہیں رکھتے۔ سید مسعود حسین رضوی ادیب جو ہیں، جنہوں نے زندگی انیس اور انیس کے کلام کو دنیائے ادب میں متعارف کرانے میں صرف کر دی، فرماتے ہیں میر انیس بڑے قادر الکلام ہیں۔ ان کو یہ قوت حاصل ہے کہ جو نازک سے نازک خیال دل میں پیدا ہو اور لطیف سے لطیف کیفیت طبیعت پر طاری ہو، اسے لفظوں میں بیان کر دیں۔